دیکھیے پاکستان کا سوچ کے کلیئر ویژن کے ساتھ بیٹھیں. ہم انگیج کریں گے آپ پی ٹی آئی سے اس ایشو پہ انگیج کریں گے پی ٹی آئی سے؟ اگر وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ تمام پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. the whole country should stand together. دیکھا آپ نے ابھی کے پی کی مثال دی اور علی مین گنڈا پور کی مثال دی. کے پی کے اندر ایک ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہمیں بعض ایریاز جیسے خود علی مین کا اپنا علاقہ ہے, اس سارے ڈی آئی خان, بنو, لکی مروت, اس جگہ پہ ایک ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے. وہ سارے کہتے ہیں 30-40 کا لشکر آتا ہے, مقامی پولیس ان کو نہیں سنبھال سکتی, فوج ان کو ایک دفعہ کاٹے گی تو پھر پولیس ری انفورس کر سکتی. فوج تو بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے, کریں گے آپریشن ایسے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. فوج بالکل اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, روز نظر آتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے, ہمارے ساتھ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کھڑا کرتا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ, جس کے رائے طاہر پہلے ایڈیشن آئی جی تھے, اور وہ اتنے کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں آپریٹ کرنے کی ایک صلاحیت, ایک کیپیسٹی رکھتے ہیں, میرٹ بیسڈ ہوتا ہے. 11 سال سے ایک حکومت ہے ایک پارٹی کی کے پی کے اندر, اور کے پی میں ٹیررزم کا چیلنج بڑا ہے, پنجاب سے بڑا چیلنج ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ایک سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ نہیں کھڑا کر سکی. لاہور میں حملہ ہوا, کیپٹن مبین شہید ہوئے, ہمارے دوست تھے. سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ان کے ہینڈلر کو ٹریس کر کے پکڑا گیا, جو سوسائڈ بامر کو لایا تھا موقع پہ, کیفرے کے دار تک پہنچایا گیا. زینب کا واقعہ ہوا, فورینزک لیب استعمال ہوئی. تو ان کو کس نے منع کیا ہے کہ یہ فورینزک لیب نہ بنائیں, یہ سی ٹی ڈی نہ بنائیں, یہ سیف سٹی نہ بنائیں, صوبے کی انٹری ایگزٹس کے اوپر یہ سیف سٹی کا نظام نہ لگائیں؟ کس نے منع کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں آیا ہوں پولیٹیکل بیانیے کے لیے, میرا مینڈیٹ ہی نہیں گورننس کا. ایسے تو لوگ ہیں یہ. سر کیا پلان کر رہے ہیں کوئی ملٹری آپریشن؟ دیکھیے اس پہ ضرب عزم میں ایسے کائنیٹک آپریشنز کیے گئے تھے, اب شاید دوبارہ ضرورت پڑ رہی ہے. اس پہ اوبویسلی جب کوئی بات ہوگی تو اس پہ ایک باقاعدہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان بھی جاری کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد کوئی اب بیٹھتے ہیں یا کوئی وزٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک فارمل پالیسی اناؤنس کی جاتی ہے. ابھی کیونکہ وزٹ آن گوئنگ ہے تو اس لیے کوئی ایسی بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت قبل از وقت ہوگا. بلوچستان میں جو کچھ ہوا, یہ جس گروپ نے پوری گاڑی لے اڑے, وہ ان کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے, اور وہ جس طریقے سے اب نعرے مارتے ہیں اور ایک انہوں نے میڈیا بنا لیا اور اس کے ذریعے ویڈیوز اور آڈیوز جاری کر رہے ہیں, وہاں آپ کو جانا پڑے گا محدود پیمانے پہ. بعض ایریاز جو نو گو ایریا بن گئے ان کو آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. ان کی کیپیسٹی بہت ڈیمنش بھی ہوئی ہے اوور دا پاسٹ فیو منتھس, اور بہت ہمیں انگریس بھی ملا ہے, کامیابی بھی ملی ہے بہت سارے کومنگ آپریشنز میں, انٹیل آپریشنز میں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم کے ساتھ یہ صورتحال بہتر ہوگی, بٹ آبویسلی وہاں جانا پڑے گا, وہاں بیٹھنا پڑے گا, اور ان حالات کو دیکھ کے کوئی حکمت عملی مربوط مزید بنانی ہوگی. جب آپ کہتے ہیں سرحد پار سے انہیں سپورٹ ملتی ہے, ٹی ٹی پی کی بڑی پناہ گاہیں افغانستان کے اوپر, اور جب ضرب عزم کیا گیا تھا اس وقت یہ لوگ یہاں سے بھاگے اور وہاں ان کو جائے پناہ مل گئی. کیا وہاں پر ہمارے ذہن میں حکمت عملی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سرحد کے اس پار, جہاں سے آتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں؟ دیکھیے سرحد کے اس پار آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جواب بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اب آپ اگر اس پہ کوآپریٹ نہیں کریں گے اور وہاں سے سرزمین استعمال ہوگی تو پھر اوبیسلی ہمارا ایک رائٹ ہے, اس کو پاکستان ایکسرسائز کرتا ہے. ہم پیسفل کوگزسٹنس چاہتے ہیں اپنے تمام نیبرز کے ساتھ, مگر اگر ان کی زمین ہمارے خلاف اگریشن کے لیے استعمال ہوگی تو پھر اوبیسلی ایک پاکستان کا اپنا رائٹ بھی موجود ہے, اور پاکستان نے وہ رائٹ ایکسرسائز کیا. آپ نے دیکھا جس میں وہ بارڈر کے اوپر ایک معاملہ ہوا اور پاکستان نے جوابی اس کا بھرپور جواب بھی دیا. تو بہت زیادہ دیر یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے, ان کے سمپتھائزرز بھی, ان کے پروموٹرز بھی, ان کے جہاں جہاں ان کے لوگ بیٹھے ہیں, جس حوالے سے ہم نے ان کو مقابلہ ان کا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دیر یہ سسٹین نہیں کر سکیں. اچھا, ایک اپڈیٹ ہے نیوز کے حوالے سے, یہ سیکیورٹی ذرائع جو جی کہہ لیں کہ ریلائبل سورسز سے جو انفارمیشن آ رہی ہے, ٹیررسٹ تھے ان ساروں کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا, تمام جتنے دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. مزید ڈیٹیلز آتی ہیں تو آپ کے ساتھ پروگرام کے دوران بھی شیئر کریں گے. اللہ کرے کہ جتنے مغوی تھے ان کو بھی زندہ باد. جیسے کہہ رہا تھا نا کہ بہت جلد یہ بالکل نزدیک لگا ہوا ہے کام, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی مزید ڈیٹیلز بھی آئیں گی, اور یہ تمام جو جتنے بھی تھے ٹیررسٹ ان کو جو جہنم واصل کیا گیا ہے, تو یہ امید یہی کی جا رہی تھی کہ اگلے کچھ دیر میں یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک. طاہر صاحب, لیکن یہ جو بی ایل اے والا, مجید بریگیڈ والا, وہ بلوچ ریپبلکن آرمی, ان کے لیے آپ کے پاس ایک مکمل پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے قابو کرنا ہے. وہاں اگر مسنگ پرسن کی شکایات ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اختر مینگل یا دوسرے وہ لوگ جو مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ تھے ان کو کیسے ری انگیج کرنا ہے. آپ کے پاس ایک مکمل براڈر پکچر ہونی چاہیے اور روڈ میپ بھی ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. جی بالکل, آئی تھنک اس پہ تمام جو ادارے ہیں, تمام سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, وہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں, اور حکمت عملی جو ہے وہ پہلے سے ایک ایوالو کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد جو ہے
اس ناسور کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے کے لیے باقاعدہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایفرٹ پہلے سے بھی بڑھ کے ہو. طارق صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کا تذکرہ کیا, تو آپ کی اپنی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, صدر صاحب نے جوائنٹ سیشن کے اندر نہروں والے معاملے کے اوپر جس طریقے سے تشویش کا اظہار کیا, اسے لگتا یہ ہے کہ دو کولیشن پارٹنر بھی سیم پیج پہ نہیں ہیں. دیکھیے دو کولیشن پارٹنرز کی جو پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی بڑی اچھے ماحول میں ہوئی, ان کے تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی, اور انہوں نے بڑی تعریف کی, اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت پہ, اور جو معاشی اشاریے ہیں, اکنامک ریوائول ہے, اس چیز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ معاملات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک نشست ہونے والی ہے ابھی گورنر صاحب سیٹرڈے کو لاہور میں. آپ جا رہے ہیں اس میٹنگ؟ اس میں کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, ملک احمد خان صاحب ہیں, مریم اورنگزیب صاحب ہیں, تو وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ کمیٹی اپنا کام کرے گی. لیکن سر جوائنٹ سیشن میں پانی کے اوپر یہ وہ معاملہ ہے جو بڑا حساس نوعیت کا ہے. یہ آپ کی پرائیویٹ میٹنگ میں ڈسکس ہو کے راستہ نکلا تھا تو مناسب تھا, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اوپر بھی اتفاق رائے کر لیتے تو وہ بھی مناسب تھا, لیکن صدر صاحب نے اپنے خطاب میں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک رائٹ ہے جو انہوں نے بات کی ہے, اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں تمام معاملات پہ بات ہوئی ہے, اور یہ انشاءاللہ حل ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ ہے جو حل نہ ہو سکے, تو یہ تمام معاملات کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار. لیکن پانی کا مؤثر استعمال چاہیے آپ کو. جی بالکل واٹر کنزرویشن بھی چاہیے. وہ علاقے جو زیر کاشت نہیں ہے پانی سے ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر حکمت عملی چاہیے, اسٹریٹجی چاہیے. اس پہ وہ بالکل وہ اپنی جگہ چلے گا, بٹ جو ان کے تحفظات ہیں اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگز اگر ہیں تو ان کو دور کرنے میں وہ آلریڈی ایک کمیٹی بنی, وہ اپنا کردار ادا کرے. سر ان کے یہ بھی تحفظات ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا ان کا شیئر نہیں ہے. آج میں ایک خبر سن رہا تھا, آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی 9 ارب کے ثوابدیدی فنڈز جو ہیں وہ حکومت نے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو دیں, ان کی ڈسپوزل پہ ہوں گے, جہاں جس علاقے میں خرچ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہوتا نہیں ہے. بیسکلی اسکیم ٹو اسکیم ہوتا ہے نا, کہ اگر سندھ کی کوئی بڑی اسکیم ہے ان کی ریکمنڈیشنز پہ 9 ارب کی بالکل, وہ obviously وہ جو اس کے سندھ کی آن گوئنگ اسکیمز ہیں یا بڑی اسکیمز ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر ہونا چاہیے, تو اس کے مطابق بالکل اس پہ کوئی ابہام 9 ارب روپے کے فنڈز, وہ جو بھی اس کی اماؤنٹ ہو وہ جس طرح کہیں گے وہ obviously وفاق. سر 9 ارب بڑی رقم ہے, اور یہ بلاول کو ثوابدیدی فنڈ ہے. نہیں میں اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے رپورٹر نے اس پہ ڈیٹیل تھوڑی سبمٹ کی ہوئی ہے, آپ سے چاہوں گا روشنی ڈالیں. عام طور پہ طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیولپمنٹ اسکیم ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے, یہ اسلام آباد کے اس حلقے کے لیے اسکول بنا دیں, روڈ بنا دیں, تو اسی طرز کی اسکیم آپ نے بلاول بھٹو کو کافی زیادہ میں کہتا ہوں پولیٹیکل فیور کی ہے, بڑے فنڈز اس کے ڈسپوزل پہ دیتے ہیں. یہ جب بجٹ بنتا ہے اور پی ایس ڈی پی بنتی ہے تو اس میں اسکیموں کے حوالے سے یہ طے ہوتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کو 10 ارب دیا جائے گا, 11 ارب دیا جائے گا, 9 ارب دیا جائے گا, نیو اسکیمز کو اتنا دیا جائے گا. اسکیمز جو ہیں وہ ان کی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ وہ اپروو ہوتی ہیں, پی سی 1 بنتے ہیں, اپروولز کی سٹیج کے بعد وہ پی این ڈی جو ہے اس کو باقاعدہ شامل کرتا ہے بجٹ بکس کے اندر. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اور وہ 9 ارب ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, یہ فگر اپنی جگہ موجود ہوگا, تو اس مطابق جو ہے وہ سندھ کی کچھ اسکیموں کو بالکل فنڈنگ دی جائے گی. لیکن خبر تو یہ ہے کہ وہ پنجاب میں بھی کر سکیں گے. یہ اب چیک کرنے والی بات ہے کہ